सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। आज की नूरानी बात में आप तमाम का इस्तकबाल किया जाता है। हमारा सिलसिलेवारी मौजू आपसा कोई नहीं या रहमतुल आलमीन है। इसी मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। नज़ारा-ए फिरदौस बरी देख रहे हैं, नज़ारा-ए फिरदौस बरी देख रहे हैं, हम ख्वाब में तैबा की ज़मीन देख रहे हैं, हम ख्वाब में तैबा की ज़मीन देख रहे हैं। रुख मोड़िए तैबा की तरफ हज़रत मूसा, रुख मोड़िए तैबा की तरफ हज़रत मूसा, जलवे हैं कहीं आप कहीं देख रहे हैं, जलवे हैं कहीं आप कहीं देख रहे हैं। मौजूद हज़रत ग्रामी, अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ मोजज़ों से सरफराज फरमाया है। किसी नबी को दो, किसी को और ज़्यादा मोजज़ों से सरफराज फरमाया है। रिवायत के मुताबिक कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 मोजज़े अंबिया अलैहिस्सलाम को अता किए गए। मगर क़ुरबान जाइए हमारे आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि आप ख़ुद सरापा मोजज़ा बनकर तशरीफ़ लाए और आपको बेशुमार मोजज़ों से सरफराज किया गया। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये है कि आप मुर्दों को ज़िंदा फरमाया करते थे। तफासिर से पता चलता है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 4 अशख़ास को ज़िंदा फरमाया है। एक आज़र जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्त थे, इनको 3 दिन बाद ख़बर से निकाला गया। नंबर 2, मुहस्सिल चंगी की लड़की को 1 दिन के बाद, और नंबर 3, एक बुढ़िया के बेटे को जिसका जनाजा जा रहा था, और नंबर 4, साम बिन नूह को आपने जिंदा फरमाया। हमारे आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरदार अंबिया से बेशुमार हैरत अंगेज़ वाक़यात और ज़िंदा करने के मुतालिक बेशुमार वाक़यात हैं। सादतन चंद वाक़यात पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। एक शख्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि हुज़ूर, मेरी लड़की फला जंगल में मर गई है, आप उसके हमरा जंगल तशरीफ़ ले गए और उस लड़की का नाम लेकर लिसान नबूवत को हरकत दी, यानी उस लड़की को पुकारा, और वो लड़की लब्बैक सादैक कहते हुए हाजिर हो गई। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दावत इस्लाम दी तो उसने कहा कि अगर मेरी लड़की जिंदा हो जाए तो मैं ईमान लाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खबर पर जाकर आवाज़ दी। वो बोल उठी। आपने फरमाया, मैं कौन हूँ? उसने कहा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उस शख्स ने फिर आपसे कहा कि मैं अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूँ। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे पूछ लो, अगर वो राज़ी है तो घर ले जा सकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू दुनिया में वापस आकर अपने घर जाना चाहती है? तो उसने जवाब दिया कि नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने रब को अपने वालिदैन से ज़्यादा मेहरबान पाया, मैं यहाँ अच्छी हूँ, वापस आना नहीं चाहती। फिर वो शख्स मुशर्रफ बइस्लाम हो गया और ज़ुबान हाल से कहने लगा, आप सा कोई नहीं या रहमत लिल आलमीन, आप सा कोई नहीं या रहमत लिल आलमीन। वो ज़बान जिसका सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़ुबान जिसका सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। एक रात तेज़ बारिश हो रही थी। सहाबा कराम को अपने अपने घरों को जाना था।
آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں تمہیں گھروں تک ایسے پہنچا دوں گا کہ بارش کا تم پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا اٹھو اور چلو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سخت اندھیرا اور زور کی بارش میں اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے اور کسی کے کپڑے تک نہ بھیگے، یعنی بارش کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہجرت کے سفر میں آپ نے زمین کو حکم دیا تو زمین سراخہ بن مالک کو گھوڑے سمیت پکڑ لیا، پھر معافی مانگی تو آپ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ چھوڑ دے تو وہ چھوڑ دی۔ اسی طرح 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ ایک موقع پر یہودی نے آپ کی اونٹنی کا دودھ دھویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس کو دعا دی، اللہم جملہ، یعنی اللہ اس کو حسن دے دے۔ تو اس کا یہ اثر ہوا کہ 90 سال کی عمر میں بھی اس کے بال سفید رہے، دعا سے پہلے جو سفید تھے وہ بال بھی سیاہ ہو گئے۔ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ ایک شخص جس کا نام حکم بن عاص تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ کی نقل اتارتا، یعنی توہین کرتے ہوئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن کذالک، اس طرح ہو جا۔ چنانچہ وہ ساری عمر ویسا ہی رہا، یعنی اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ کن کذالک مصطفیٰ نے کہہ دیا، کن کذالک مصطفیٰ نے کہہ دیا، اس کا منہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہ گیا، اس کا منہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہ گیا، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص وہی لکھتا تھا، پھر وہ مرتد ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الارض لا تقبلہ، یعنی اے زمین اس کو قبول نہ کر۔ چنانچہ وہ مر گیا۔ بار بار اس کو دفن کرنے کے باوجود زمین اس کو باہر پھینک دیتی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص قبر کے باہر ہی نیست و نابود ہو گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر کے طور پر ارادتاً بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے کہا تو کہنے لگا دائیں ہاتھ بیکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، پھر آج سے بیکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ بیکار ہی ہو گیا، منہ کی طرف ہاتھ اٹھتا ہی نہ تھا۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ مشہور معجزہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر دیا۔ یہ واقعہ کافی طویل ہے اور عام ہے، اس لیے میں نے اختصار سے کام لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بکری کی تمام ہڈیوں کو جمع فرمایا اور اپنا نورانی دست اقدس پھیرا تو وہ بکری پھر زندہ ہو گئی اور کھڑی ہو کر دم ہلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر یہ بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں بکری اپنی بیوی کے پاس لے کر آیا تو وہ بولی یہ کیا؟ میں نے کہا یہ وہی بکری ہے جو ہم نے حضور کی دعوت کے لیے ذبح کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہ نے بکری کو زندہ کر دیا۔ بکری نے بے ساختہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں ایک موقع پر جلوہ گر تھے کہ اچانک بنی سلیم کا ایک اعرابی آیا اور اس نے گوہ یعنی لیزرڈ کا شکار کیا تھا جو مردہ تھی، اور اس نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے لات و عزا کی قسم میں اس وقت تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ یعنی لیزرڈ آپ کی تصدیق نہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گوہ میں کون ہوں؟ اس گوہ نے
ایسی واضح عربی زبان میں جس سے ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا تھا کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گوہ نے کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان ہے اور جس کی حکومت زمین پر ہے، اور دریا میں اس کا راستہ ہے، اور جنت میں اس کی رحمت ہے، اور جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ گوہ نے کہا آپ رب العالمین کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ وہ کامیاب ہے جس نے آپ کی تصدیق کی، اور وہ نامراد ہے جس نے آپ کی تکذیب کی۔ یہ سن کر وہ اعرابی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور زبان حال کہہ رہی تھی کہ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے رکن غربی پر پہنچے اور اس سے آگے بڑھے تو اس رکن نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے رب کے گھر کے رکنوں میں سے ایک رکن نہیں ہوں؟ مجھ میں کیا بات ہے جو آپ نے مجھے بوسہ نہ دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور فرمایا اطمینان رکھ، تجھ پر سلام ہو، تجھے محروم نہ رکھا جائے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ کے پاس یمامے کا ایک شخص ایک بچہ لایا جو اسی دن پیدا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ اے بچے میں کون ہوں؟ بچے نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا، اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ اس کے بعد اس بچے نے جوان ہونے تک بات نہیں کی، اسی بنا پر اس کا نام مبارک الیمامہ رکھ دیا گیا۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ انشاءاللہ تعالی حضرات کل اسی موقع پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔